مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اس میں ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ہر طرح کی ضروریات کا حل موجود ہے اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول اللہ کے پیارے رسول کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز جمعہ کے لیے تشریف نہ لائے۔ رسول پاک نے پوچھا، معاذ آج جمعہ کے لیے کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یوحنا بن باریہ نامی ایک یہودی کا قرض دینا تھا، تو وہ میرے دروازے پہ تاڑ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس انتظام نہیں ہوا تھا، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گلے میں کپڑا ڈال لے، میں ڈر کی وجہ سے آج نہیں آیا۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اے معاذ، ہم تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتے ہیں کہ اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیرے قرض کو اتار دے گا یا قرض کے اتارنے کا سبب پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ وظیفہ ہے جو پیران پیر، میر میراں، پیغمبرہ، رسول رسولاں، جناب امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس کو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا وظیفہ اگر کافی نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رسول کے وظیفے پر ایقان اور یقین نہیں ہے اور اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، تو اس سے دنیا کے کسی اور وظیفے کا فائدہ نہیں ہونا۔ تو اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ اس طرف آئیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے۔ لہذا جن احباب پر کسی بھی قسم کا قرض ہو، پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور پورے یقین کے ساتھ، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو یہ وظیفہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کا قرض اتار دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، یعنی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ آیہ مقدسہ یعنی قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک، یہاں تک یہ 2 آیات پڑھنی ہیں۔ یہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیں، بہت اچھا، نہیں تو 1 مرتبہ بھی کافی ہے۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد آخر میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن میں ایک ساتھ دعا بتائی ہے کہ یہ دعا بھی ساتھ کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اور زیادہ وظیفہ مؤثر ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض انی دینی، یعنی قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض انی دینی۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی رحم فرمانے والا ہے اور تو ہی عطا کرنے والا ہے اور تو ہی کسی پر رزق کے دروازے بند کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو اپنی ساری قدرتوں کا مالک ہے، اقض انی دینی، اے اللہ میرے قرض کو ادا کر دے۔ پورے یقین کے ساتھ، عربی کے یہ الفاظ نہ بھی آئیں تو اپنی کسی بھی زبان کے اندر یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ آیات پڑھنے کے بعد کہ یا اللہ تو قادر ہے، قدیر ہے اور دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والا ہے، مہربانی فرما، میرا یہ قرض اتار دے۔ صبح و شام 3 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے قرض اترنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق۔